میرے بھائیو، اللہ کی قسم دنیا انتہائی خطرے پر آئی ہوئی ہے، خوفناک حالات کا شکار ہے۔ جب دھرتی میں بے حیائی پھیل جائے، دیکھو جب تک گناہ چار دیواری کے اندر ہوتا ہے نا، چار دیواری کے اندر، تو اللہ درگزر کرتا ہے۔ جب وہ چار دیواری سے باہر آتا ہے، پھر نظام بدلنا، یہی میرے رب کی سنت ہے۔ آپ کے ٹیک میں گٹر چل رہے ہیں نا، تو گٹر چلتا رہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ جہاں گٹر رک کر بند ہو کر باہر ابلنا شروع ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کی انتظامیہ یا جس کے گھر کے دروازے کے آگے گٹر ابلا، وہ شکایت کرتا جناب گٹر صاف کیا جائے، وہ ابل رہا ہے، وہ باہر نکل رہا ہے، وہ بند ہو گیا ہے۔ پھر وہ آتا ہے، کوئی آدمی آ رہا ہو، صاف کر کے اس کے بہاؤ کو چالو کرتا ہے۔ ایسے ہی جب نافرمانی چار دیواری کے اندر ہو رہی ہو تو اللہ درگزر کرتا ہے، لیکن جب وہ باہر نکل آئے تو پھر یہ گٹر ہے جو بند ہو گیا، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، ساری دنیا خطرے کا شکار ہے۔ اللہ نے حیا ایمان کا سب سے بڑا شعبہ بنایا ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ نے عورت کو پیدا ہی پردوں میں کیا۔ آدم کو پیدا کیا مٹی کٹھی کی، پتلا بنوایا، ننگا فرشتوں نے بنایا، 40 سال پڑا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ پھر اللہ نے کپڑے پہنائے۔ تو اگر اللہ حوا کو بھی ایسی بناتا ہے تو کیا مسئلہ تھا؟ کوئی فرشتوں کو کوئی رغبت ہے عورت کی؟ ان کے لیے مرد ہو یا عورت، ننگی ہو یا کپڑے میں ہو، برابر ہے۔ نور کو کیا نسبت، کیا رغبت ہے مٹی کی بنی ہوئی شے سے؟ تو اگر میرا اللہ ڈبل مٹی کٹھی کر کے دونوں پتلے کٹھے بناتا، کوئی فرق نہیں۔ پھر دونوں کو زندہ کرتا، پھر دونوں کو کپڑے پہناتا۔ پہلے دن اللہ نے عورت کو پردوں میں پیدا کیا۔ آدم کی آنکھ کھلی ہے تو ایک مکمل وجود ان کے الٹی طرف بیٹھا ہوا ہے اور پورے لباس میں ہے۔ اللہ کہ حوا کو کیسے بنایا گیا؟ اللہ کے سوا جس کی وہ بیوی ہے اسے بھی نہیں پتا چلنے دیا یہ کب بنائی گئی ہے۔ سوئے ہوئے اتنے پردے میں بنایا کہ نہ فرشتوں کی نظر پڑنے دی، نہ کائنات کی نظر پڑنے دی۔ پہلے دن سے اللہ نے ہماری ماں کو پردوں میں پیدا فرما کے مٹی کا پتلا نہیں بنایا، ننگے نہیں ڈالا، پردوں میں چھپا کر بنایا اور مکمل بٹھایا پہلو میں، اور الٹی طرف پیدا کیا، سیدھی طرف سے نہیں پیدا کیا۔ الٹی طرف دل ہوتا ہے، سیدھی طرف دل نہیں ہوتا، دل الٹی طرف ہوتا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ عورت جس روپ میں ہوگی اس کا مقام دل ہی میں ہوگا، چاہے وہ بیوی کا روپ ہو، ماں کا روپ ہو، بیٹی کا روپ ہو، بہن کا روپ ہو، خالہ ہو، دادی ہو، جس روپ میں بھی ہے، یہ دل کے اندر اس کی جگہ ہے، دل کے دور اس کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے اتنے پردوں میں اس کو پیدا فرمایا۔ پورے قرآن میں کسی عورت کا اللہ نے نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے، کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو پھر اللہ نے واضح کیا ذالک عیسی ابن مریم، یہ میرا نہیں، مریم کا بیٹا ہے، یہ میرا نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ میں پوری تسلی سے آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے سارا قرآن ایک دفعہ تسلی سے نہیں، کئی دفعہ تسلی سے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ پورے قرآن میں ایک عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم کے، اور مریم کا نام آیا ہے اس شک اور اس شبے کو دھونے کے لیے کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے کسی اچھی عورت ہو یا بری عورت ہو کسی کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے عورت کے نام کو بھی پردوں میں رکھا ہے۔ یہ اتنے پردے میں رکھنے والی چیز ہے کہ اللہ نے نام پر بھی پردہ ڈالا، لیکن ہمارے ماحول نے کیا کیا؟ نوجوان لڑکے لڑکی کو ایک چیئر پہ بٹھا کے تعلیم یافتہ بنانا شروع کر دیا، یہاں زنا نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اور عورت نے گھنگرو باندھ لیے، کپڑے اتار دیے، سکرین ننگی ہو گئی، ساری رات ہمارے نوجوان ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں۔ تو جب ایسی راتیں گزریں گی تو اللہ کی قسم کوئی پتہ نہیں، کسی رات کو زمین کروٹ لے اور سب کچھ اندر اور اندر کا باہر اور باہر کا اندر چلا جائے، کوئی پتہ نہیں کہ ہوائیں پاگل ہو جائیں یا بجلیاں اللہ تعالیٰ کی وہ بے لگام ہو جائیں، یا اللہ تعالیٰ کی تلوار بے نیام ہو جائے، یا میرے اللہ کے بادلوں کے تیور بدل جائیں، یا زمین آسمان کی گردش بدل جائے۔ توڑی دیتا ہے۔ دنیا میں ایک قوم بے حیا بے غیرت آئی تھی، لوط علیہ السلام کی، اللہ نے ان کو 5 عذابوں سے مارا۔ دنیا کا سب سے بڑا کافر فرعون ہے، فرعون، دنیا کا سب سے بڑا کافر فرعون۔
کہ دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا خدا ہی میں ہوں، انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں. یہ دعویٰ دنیا میں کسی نے کیا؟ سجدہ کروایا بادشاہوں نے، خدا ہی میں ہوں. یہ صرف فرعون تھا، اللہ نے پانی میں ڈبو کے ختم کیا. لیکن لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب آئے ہیں. 5 زمین میں زلزلہ، فرشتے کی چیر، پتھروں کی بارش، شیروں کا مسخ ہونا، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر کے آسمان تک جا کر زمین پہ گرا کے مارنا. یہ کٹھے عذاب اللہ نے پھینکے ان پر. ان کی بے حیائی اور بے غیرتی کی وجہ سے ساری دنیا بے حیائی کے خوفناک شکنجے میں آ چکی ہے. ناچ گانا، آوارگی، عورت کپڑے اتار چکی ہے، نوجوان کی نظر بے حیا ہو چکی ہے، ہاتھوں سے قرآن اتر کر گٹار آ چکا ہے. اور میرے بھائیو طوفان آیا تو مسجد بھی بہہ جائے گی، مندر بھی بہہ جائے گا. جب بجلیاں چمکیں گی اور گرجیں گے بادل اور تیور بدلیں گے زمین آسمان کے، پھر اللہ کی سنت ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ نَهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. اللہ پھر انہی کو ہی بچاتا ہے جو اوروں کو بچانے کے لیے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، ورنہ اس میں ہر شے بہہ جاتی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تیری قوم کے 1 لاکھ کو پکڑنے لگا ہوں، 40,000 اچھے ہیں، 60,000 برے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو 40,000 کا قصور کیا ہے؟ کہ یہ ان 60,000 کو سمجھا نہیں رہے اس لیے ان کو پکڑ رہا. ایک دن طاعون کا وار کیا، پورے 1 لاکھ کو طاعون میں پکڑ کے زیر زمین پہنچا دیا. تو میرے بھائیو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تبلیغ کو جماعت نہ سمجھو. تبلیغ اس وقت کا سب سے بڑا مرہم ہے، تبلیغ اس وقت کا سب سے عظیم کام ہے کہ ہم لوگوں کو ڈنڈے سے نمازی نہیں بنا سکتے، ڈنڈے سے شراب نہیں چھڑا سکتے، ڈنڈے سے ناچ گانا نہیں چھڑا سکتے. ہم ان کی منت کر کے، پاؤں پڑھ کے، رو ہو کے، آنسوں سے ہم شیطان کو کنکری مار کے آ رہے. شیطان پہلے دن 10 تاریخ تو اس وقت میں نائی ساتھ ہی کھڑے ہوتے تھے، وہ پل سے اترتے ہی نائی آگے کھڑے ہوتے تھے. یہ کافی پرانی بات ہے. تو وہیں وہ لوگ بعض خط کروا رہے ہوتے تھے، بعض شیپ کروا رہے ہوتے تھے. تو ہم کنکری مار کے آ رہے تو سامنے ایک نوجوان، وہ داڑھی پہ نا وہ صابن لگایا ہوا اور نائی اس کی شیپ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے. تو ایک ہمارا ساتھی تھا پشاور کا، راشد، اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ایک دم اس کے پاؤں جا کے پڑ گئے اور رونے لگا، کہنے لگا ابھی گناہ معاف کرا کے آئے ہو، آتے ہی یہ گناہ نہ کرو. تو اس کو روتا دیکھ کر وہ نوجوان سال کوٹ کا تھا، وہ بھی رونے لگا اور اس نے اسے وہی تولیہ لے کر اپنی ساری داڑھی سے صابن صاف کر دیا اور نائی سے کہنے لگا میرا خط بنا دو، میں شیو نہیں کراؤں گا. اور شاید وہ ڈنڈوں سے کبھی داڑھی نہ رکھتا، چند آنسوں نے اس کے دل کی دنیا بدل دی. یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ اگر وہ 1000 عمرے کرتا اور 1000 حج نفلی کرتا اور 1000 گھر میں بیٹھ کے ذکر کی تسبیحاں پڑھتا، اللہ کے محبوب کی ایک سنت ایک نوجوان کے چہرے پہ سجانے پر جو اسے ملنے والا ہے وہ ان 1000 عبادات پر وہ نہیں لے سکتا کوئی، جو ان چند آنسوؤں پر وہ لے جائے. کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جانا، کسی کو جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بن جانا. میرے بھائیو یہ احسان عظیم ہے، احسان عظیم ہے پوری دنیا کے انسانوں پر، اپنے اوپر، اپنے ملک و. تو اس لیے بھائیو میری گزارش ہے، تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو. اور اس تبلیغ کے کام کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. حکومتوں سے امیدیں بھی نہ لگاؤ اور ان کو گالیاں دینا بھی چھوڑ دو، نہ ان پہ آس رکھو، نہ ان کو برا بھلا کہو. یہ ہمارے جیسے مجبور انسان ہیں، ہمارے جیسے بے بس انسان ہیں، ہم سب نافرمان ہیں. ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے روٹھ گیا ہے. اسے مناؤ تو زمین سے لے کر آسمان تک برکتوں کے دروازے وہ کھولے، خیر کے فیصلے وہ کرے گا، ہوائیں پھر وہ چلائے گا، موسم وہ بدلے گا، برکتیں وہ لائے گا. اللہ کو مناؤ. اللہ کو منانا دنیا کا آسان ترین کام ہے کہ ایک زندگی ہماری ہے کیا 60-70 سال. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. آسمان کی چھت کو گناہ لگانے کے لیے نا میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ساری دنیا کے انسان بڑا شیطان بن جائے، وہ بڑا شیطان ابلیس، اور جنات بھی ابلیس بن جائیں اور فرشتے بھی زمین پر آ کر وہ بھی ابلیس بن جائیں،
اور یہ سارے مل کر قیامت تک گناہ کرتے 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 مر جائیں، اللہ کی قسم یہ سب مل کر اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو لگا دیں۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، ٹیک کا ایک نوجوان، ایک مرد، ایک عورت، لاہور کا ایک مرد، ایک عورت، ایک کہہ رہا ہوں ایک، اتنے گناہ کر میری بندی، اتنے گناہ کر میرا بندہ کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے ہی معاف کر دوں، بلا ابالی، مجھے یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ مجھ سے کوئی پوچھے گا، اور مجھے یہ بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ تو دوبارہ پھر کرنے لگ جائے گا، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا۔ یہ میرا اللہ ہے، معاف کرنا اس کے یہاں ایسا خوبصورت عمل اور اتنا پسند ہے۔ قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، قارون کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ قارون کا جرم کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے روئے تو اللہ نے کہا، اللہ کے سامنے روئے تو اللہ نے کہا زمین کو کہو جو کہے گا وہ کرے گی، تو انہوں نے کہا پکڑو اسے، جب زمین نے پکڑا تو وہ رونے لگا کہ مجھے معافی دے، مجھے پتا چل گیا میں اب گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑ لو اسے، تو اب وہ منتیں کرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے اور پکڑو اور پکڑو، وہ سارا زمین میں غائب ہو گیا۔ تو میرے اللہ نے کہا موسیٰ تیری منتیں کی تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں معاف کر دوں، وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا۔ تو جو قارون جیسے کو معاف کرنے کے لیے انتظار میں ہوگا، ایک دفعہ کہہ دے تو ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہیں، اوپر اللہ رؤوف الرحیم ہے، نیچے اس کا نبی رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ اپنے بارے میں بھی کہتا میں رؤوف الرحیم ہوں، اپنے نبی کے بارے میں کہتا میں رؤوف الرحیم ہوں، اپنے بارے میں کل کائنات کی بات کرتا ہے تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق رہے، اور اپنے نبی کے بارے میں بالمؤمنین کی بات کرتا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ ہمارا تو معاملہ ہی بہت آسان ہے، ادھر توبہ کرو ادھر سارے معاف۔ تو میرے بھائیو اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، تو مان گیا تو مسئلہ ہی آسان ہے، اور اس کا ماننا کا ادھر میں توبہ کروں گا ادھر کہے گا جاؤ صلح ہو، صرف معافی نہیں کرتا، صلح ہی نہیں کرتا بلکہ یاری بھی لگا لیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، تو تنگ ہو گئے لوگ، وہ اپنے امت کو لے کر باہر نکلے، کو 70,000 آدمی، بارش کی دعا کی، دھوپ تیز ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم نے بارش مانگی تو نے دھوپ تیز کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مجمع میں ایک آدمی ہے پچھلے 40 سال سے میرا مجرم ہے، جب تک وہ کھڑا ہے میں تیری بھی نہیں سنوں گا۔ تو وہ کیسا مجرم تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی روک دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھئی ایسا آدمی ہے اس مجمع میں نکل جائے، دفع ہو جائے۔ تو اس نے ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا، جب کوئی نہ نکلا تو کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، اگر کھڑا رہتا ہوں بارش نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، اب اس کو توبہ کا خیال آیا، یہ توبہ کون سی ہے؟ اللہ کی محبت کی نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے کہ عزت رہ جائے، پتہ نہ لگے کسی نو۔ تو اب وہ اللہ سے بات بھی یہی کی اس نے۔ نمبر 2 قسم کی توبہ، نمبر 1 توبہ یہ ہے کہ اللہ کی حیا میں توبہ کی جائے اور اللہ سے ڈر کے توبہ۔ یہ کیوں توبہ کر رہا ہے؟ میرے عزت رہ جائے۔ تو کہنے لگا اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلت فجئتک تائبا فاقبلنی، میرے مولا 40 سال تیری نافرمانی کی، تو میں نے کجی آیا، تو میں نے کجی آیا، آج بھی مہربانی کر جاندی کر اے میری توبہ، میری عزت رکھ۔ اس کا سوال دیکھو کر میری عزت رکھ، میری توبہ، میری عزت رکھ، سارا مطالبہ ہی نمبر 2 ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اوپر والے نے کیا کیا؟ ہائے ہائے ہائے، ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھا اور بارش ہوئی چھما چھم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آدمی تو مجمع سے نکلا کو نہیں، بارش کیسے ہوئی؟ تو میرے اللہ نے کیا کہا؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے تو فعل ہو، سمجھ رہے ہو؟ اس کے وسیلے سے اتنی جلدی اتنا اوپر چلا گیا کہ اس کے تو فعل ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ تو میرے اللہ نے کہا اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی، بس گل مک گئی۔ 2 حرف اس توبہ کی تھی، پر صلح کی۔ کیوں کہ اللہ پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی،
میں تو معاف کرنے میں اس لیے دیر لگاتا ہوں کہ میرے اوپر زیادتی کا اثر ہوتا ہے. وہ جب تک اثر ختم نہیں ہوتا معاف کرنے کو دل نہیں کرتا. اور اللہ بے نیاز، سارے سجدے میں پڑ جاؤ بے نیاز، سارے فرعون بن جائیں بے نیاز، ساری دنیا شیطان بن جائے بے نیاز، ساری دنیا جنید بغدادی اور عورتیں رابعہ بصری بن جائے بے نیاز، نہ ہمارے سجدوں کی پرواہ نہ ہمارے کفر کی پرواہ. لہذا وہاں دوستی بڑی جلدی لگتی ہے. تو میرے اللہ نے کہا اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب نافرمان تھا پتہ نہیں بتایا، جب یاری لگی اب کیسے بتاؤں؟ لوگوں سے کہتا ہوں چگلی نہ کھاؤ خود چگلی کھاؤں ہے، لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی پکڑی نہ اچھالو خود اپنے بندے کی پکڑی اچھالوں. نہیں، یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے، یہ میرے اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ یوں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور جب کوئی آدمی توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اس سے اگلی سنو، اگلی کیا کرتا ہے؟ تو یبدل اللہ سیئات حسنات. جب کوئی توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنے گناہ کیے تھے پہلے معاف کیے تھے، اب ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی ہے. شراب خود سن بھائی، معاف کر دینا ہی کتنی بڑی دولت ہے. انہوں نے معاف بھی کر دیا ہے اور جتنے گناہ کیے ہیں سب کی جگہ نیکیاں.